بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا لیسن نمبر 2 سبق نمبر 2 ایک خط۔ تو آج کی ویڈیو میں اس خط کی ریڈنگ کر دوں گی اور ایکسپلین بھی کر دوں گی آپ لوگوں کو۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے خط لکھا ہے اپنی بیٹی اندرا کے نام، جو انہوں نے نینی سینٹرل جیل الہ آباد سے لکھا ہے۔ تو میں یہ خط پڑھ رہی ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو کا خط ہے جو اپنی بیٹی کے نام ہے، اس کو ایکسپلین کر دوں گی۔ اور اس سے پہلے ویڈیو میں نے آلریڈی پوری مشق یعنی کویشچن آنسر، الفاظ میں معنی، سوال جواب اور فل ان دا بلینکس وغیرہ پوری مشق یعنی پوری ایکسرسائز میں نے آلریڈی کرا رکھی ہے۔ تو ریڈنگ کی ڈیمانڈ کری تھی کچھ بچوں نے، تو اس لیے یہ چیپٹر میں ریڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں لکھا ہے خط، پنڈت جواہر لال نہرو کا خط اپنی بیٹی اندرا کے نام، نینی سینٹرل جیل الہ آباد، 26 اکتوبر 1930 عیسوی۔ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے اور نیک خواہشات ملتی ہی رہی ہیں۔ نیک خواہشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ یعنی نیک خواہشات ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کا تعلق دل سے ہے نا۔ تو جب پنڈت جواہر لال نہرو آزادی کی لڑائی میں حصہ لے رہے تھے، تو جب انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تب انہوں نے اپنی بیٹی کے نام بہت سارے خط لکھے، جن میں سے ایک خط یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیجوں؟ صرف نیک خواہشات ہی بھیج سکتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے نا، جسے کوئی نہیں روک سکتا، اس جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقلمند کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کوئی 1300 برس گزرے کہ ملک چین سے ایک سیاح یعنی وزٹ کرنے والا وزیٹر علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ اس کا نام ہیون سانگ تھا۔ وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن راہ خود سیکھتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت نالندہ ودیا پیٹھ میں گزرا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھی۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں۔ ہیون سانگ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو فاضل قانون بدھ مت کا خطاب دیا گیا، یعنی اس کو فاضل قانون کا خطاب مل گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا بھالا اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند سے شہر کرنا سونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بہار بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ ہیون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا، سر پر ایک جلتی ہوئی مشعل رکھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور اس عجیب و غریب انداز میں بڑی شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے، تو وہ جواب دیتا، میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ نہ پھٹ جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہے، اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو، مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھرتا ہوں۔ یعنی تو یہ وہی بات ہو گئی نا، اپنے آپ کو دکھاوا کرنا۔ ہاں، تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ بہت زیادہ علم و حکمت سے میں پھٹ جاؤں، اس لیے مجھے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ سما سکے، اور جب میری عقل محدود ہے تو میں کیسے ایک عقلمند آدمی بن کر دوسروں کو مشورہ دوں؟ یعنی وہ کہہ رہے کہ میری عقل تو محدود ہے
اور میری عقل پیٹ میں بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میری عقل جو ہے محدود ہے، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں نا کہ میں عقل مند آدمی بن کر دوسروں کو مشورہ دوں۔ اسی لیے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور اس بحث و مباحثے سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے۔ اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا، پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور وہ تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر مت نکلو، بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں اور گویا ہم تم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا، ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں۔ اتنی باتیں اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں؟ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے ملک کی آزادی کی جد و جہد کو دیکھ رہی ہو۔ تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے۔ اگر تم کو کبھی کسی بات میں شبہ ہو یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ خدا حافظ بیٹی، میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو۔ محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ، جواہر لال نہرو۔ تو ہماری چیپٹر یہیں پر مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کو جو ہے اچھی اچھی باتیں خط میں لکھی ہیں، مشورہ بھی دیا اور سمجھا بھی دیا ہے کہانی کے ذریعے، ہے نا۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ضرورت مند بچوں کے کام آ سکے اور زیادہ فائدہ لوگوں تک پہنچے۔ اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی کیجئے، اور جو میرے چینل پہ نئے یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔